بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سال 2024 کی خطرناک اور سچی پیشگوئیاں کرنے والے محمد اسامہ علی. اسامہ بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اسامہ بھائی الیکشن تو ہو گئے ہیں لیکن کبھی لاہور احتجاج ہو رہا ہے، کبھی اسلام آباد ہو رہا ہے، کبھی بلوچستان ہو رہا ہے، کبھی کراچی ہو رہا ہے، سکون نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ انریسٹ کتنا بڑھ سکتا ہے، اور دوسرا کیا ایک سال کے اندر دوسرا الیکشن ہوگا جس میں عمران خان وزیر اعظم ہوں گے؟ یہ ذرا گائیڈ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رضوان صاحب اس میں جو ہے نا یہ ساری وہ منظر نامے ہیں جو ہم آپ الیکشن سے پہلے بیٹھے ڈسکس کر چکے ہیں. ہم نے کہا تھا انریسٹ ہوگا ود ان دا کنٹری، بارڈر سائڈ والی ٹھیک ہو گئی تھی، اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا بارڈر سائڈ ابھی بھی پینڈنگ ہے لیکن ود ان دا کنٹری رہتا ہے، وہ اب نظر آئے گا، اور شاید یہ الیکشن ہی اس کو ایک جیسے کہتے ہیں نا سوئچ کر دے. تو وہ ہو چکا ہے. انریسٹ تو اب چلنا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے ابھی تک رہے گی، اور یہ کوئی اتنی جلدی جان نہیں چھوڑنے والی. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن اس سال تو نہیں ہوتا، اگلا جو الیکشن ہے، کیونکہ پولیٹیکل انریسٹ جو ہے اب مزید بڑھتا نظر آتا ہے، خصوصاً یہ اپریل تک. مئی مجھے لگتا ہے کہ ابھی اپریل تک ہم لوگ کسی سائڈ پہ سمجھ گئے ہوں گے، کئی استعفے آ چکے ہوں گے، کئی آپ دیکھیں گے عجیب و غریب منظر جو پہلے کبھی نہیں دیکھے. جیسے میں نے اس الیکشن کے متعلق کہا تھا کہ آپ لوگوں کو حیران کن نتائج ملیں گے، لاڈلا رو پڑے گا، حالانکہ لاڈلے کی تو رونے کی تک ہی نہیں تھی آج تک. جس پہ جیسے کہتے ہیں قدرت کا ہاتھ جس پہ آ جائے وہ تو آج تک رویا ہی نہیں پاکستان میں. لیکن یہاں تو غیبی قوتوں، جنات اور فوجیں ان کے ہوتے ہوئے بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ لاڈلا رو پڑا. اور اب آپ یہ مزید دیکھیں گے کہ ہم پولیٹیکل انریسٹ میں بڑھتے چلے جائیں گے. 2 ماہ اس میں تقریباً ابھی رہیں گے. ناظرین اپنے انڈیویجولز جو پولیٹیکل کارکن ہے یا کسی بھی جماعت سے وابستہ ہے یا سیکیورٹی ادارے ہیں، سب سے مخاطب ہوں، سب اپنی حفاظت کی جیسے کہتے ہیں انتظامات کریں. آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں، خوشبوئیں لگا کے نکلیں، میکسیمم خوشبوؤں میں ہونے چاہیے. مائیں بیگ میں اپنے بچوں کو، شوہروں کو، بہنیں بھائیوں کو ایسے نکلنا ہی نہ دیں، اور حصار باندھے رکھیں جن کی جیسے کہتے ہیں نا کہ جس کو بھی گھر سے باہر نکالیں. یہ اس وقت باتیں مذاق لگ رہی تھی، شاید آج آپ جب پورے پاکستان میں ڈفرینٹ جگہوں پہ احتجاج، گولیاں یہ سن رہے ہیں تو اس وقت بلوچستان کو تو ہم اپنا حصہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ جیسے دھماکے ہو رہے تھے ادھر تو لگ رہا تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ بھی آگ آئے گی ہم تک، ہم نے بھی اس کا پارٹ بننا ہے، اور وہ ہو رہا ہے. اور جو آپ کے ناظرین کا انٹرسٹنگ وہ ہے کہ جی حکومت کوئی بھی بنی وہ نہ بنے جیسی ہے. جیسے میں نے یاد ہوگا آپ کو پریڈکٹ کیا تھا کہ الیکشن کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا، اور پاکستان کے حق میں پھر بھی کوئی خیر نہیں آئے گی، اور خان صاحب کو یہ الیکشن فائدہ نہیں دے گا. اب اس بات پہ آئیں کہ خان صاحب کی جو آپ وزیر اعظم شپ کی بات کر رہے ہیں وہ اس ساری کہانی سے بہت کہیں اوپر جا چکے ہیں. جو ہم قائد اعظم کی جب کہتے تھے فیم ملے گی ان کو قائد اعظم کے برابر اور لوگ ہنستے تھے، تو آج اس صدی کے وہ پاکستان کی اگلی وہ پرسنالٹی بن گئے جنہوں نے قوم کو بغیر ایک بریانی کے پلیٹ کے ووٹنگ سکھا دی، الیکشن کے لیے آنا سکھا دیا، بغیر گاڑی، بغیر بینر، بغیر پوسٹر. اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے بات کی تھی آپ نے کہا تھا جی بلہ چھین لیا اب کیا بنے گا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرانے پینڈو نہیں رہے، اب موبائل کا دور ہے، ہر کسی کے پاس ہے، اور ہر کسی کو یہ نشان اور کمیونیکیشن کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا. باقی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اپریل سے آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل میں 12-13 کو آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا اہم ملاقات ہوگی. ابھی اس ملاقات کے شور فضاؤں میں ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کوئی کہیں تردید آ رہی ہے، کہیں وہ آ رہی ہے. میں نے کہا پذیرائی ملے گی. اور فیب والی جو تھی آپ نے فور کاسٹ، ناظرین آپ کے اس پہ جا کے دیکھیں. جی کمنٹ بھی آیا ہوا تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ جس ملاقات کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ ملاقات ہو گئی ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں، لیکن اب اس کی تصدیق اور تردید ابھی ہو نہیں سکتی. چھوڑ دینا اس کی تصدیق میں کرتا ہوں نا، جس نے اس کو پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ہونی 12-13 کو تھی. اچھا یہ 9-10 کو نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ 9-10 کو نہیں ہوئی،
یہ جب ہونی تھی تب بھی ہونی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ایسٹرالوجی پہ اگر آپ لوگوں کو نہیں یقین تو یہ آپ کو ملاقات بتائے گی. تو پذیرائی میں بھی اضافہ ہوا اس ملاقات کی خبریں سن کے. یعنی کہ یہ وہ ملاقات تھی جہاں پذیرائی میں کمی تھی, ان کی ملاقات کا آنا پذیرائی میں اضافہ کا باعث ہے, پذیرائی کو دوام بخش رہا ہے. اور میں وہ کہہ رہا تھا ابھی سب نہیں مانے, ابھی یہ ابتدا ہے, یہ اپریل میں جا کے سب مان جائیں گے. جو میں نے کہا تھا نا کہ جو نہیں مان رہے وہ بھی مانیں گے. اور جو سب سے بڑی صدی کی سال کی اپنی زندگی کی جو میں سمجھتا ہوں پریڈکشن ہوگی, جو 70 سالوں کا دیا بجھنے کو, وہ آپ اپنی آنکھوں سے اس الیکشن کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اس کی پہلا قطرہ. اور ان 3 مہینوں میں آپ بھی کہہ دیں گے کہ جی اب ہمیں آپ کی وہ بات پہ, اس پریڈکشن پہ بھی یقین آ گیا جو پاکستان میں کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا آج سے پہلے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. بلکہ اب الیکشن کے بعد تو شاید سالوں کو نظر آئے, لیکن ہم تو الیکشن سے بہت پہلے, مہینوں پہلے یہ بات کر چکے تھے. اور اس میں آپ نیکسٹ بھی دیکھیں گے کہ دن بدن خان صاحب کی جب ہم کیا کرتے تھے پذیرائی اضافہ, لوگ مانتے ہی نہیں تھے, وہ سمجھتے تھے یہ بابوبد ہو جائے گا. اب دیکھ لیں آپ, ہمیں اس وقت مجھے کئی دفعہ محسوس ہوتا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا لوگ ہنستے ہیں کئی اندر سے, اور ان کو یقین نہیں آتا کہ وہ ایک پارٹی گئی. یاد ہے میں نے کہا تھا عوام کو کیا کر لیں گے آپ لوگ کہتے تھے جی ان کے تو سارا کچھ لے لیا گیا. میں کہتا تھا عوام کا کیا کر لیں گے آپ, عوام تو ان کے ساتھ ہی ہے, ایم این اے بدل دیں. پھر آپ نے دیکھا کہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا الیکشن لین کی لائن میں, ایک کو وہ نہ حل کرتے تھے دوسرا آ جاتا تھا, تیسرا آ جاتا تھا. تو یہ تو وہی جنگی سین تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم کا جو رویہ ہے اس میں مزید شدت آتی جائے گی. سب سے خطرناک بات جو ناظرین کے لیے, آپ کے لیے, اس پورے ملک کے لیے, وہ یہ ہے کہ پاور شفٹ ہونے جا رہی ہے, جس بنیاد پہ میں نے ڈی اے کی بات کی. اور وہ دیا جو صرف دیے کی حد تک رہتا, اس کا پاور شفٹ کسی ایک ہاتھ میں چلی جاتی تب بھی کوئی پاکستان کے لیے اچھا ہوتا. لیکن پاور جو ہے ڈی سینٹرلائز ہونے جا رہی ہے اس سال کی. یہ اگلی بڑی, جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پریڈکشن لے لیں, پاور آپ کو کئی ہاتھوں میں شفٹ ہوتی نظر آئے گی. یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہو رہی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کو صرف صوبوں کی حد تک نظر آئے گی. پہلے سٹیپ پہ صوبہ اپنی اپنی بات کرتا نظر آئے گا, دوسرے لیول پہ حلقہ اپنی اپنی بات کرتا نظر آئے گا آپ کو, اور پھر آپ کو ہر بندہ اپنی اپنی بات کرتا نظر آئے گا. پاور کے حوالوں سے پاور شفٹ ہو کے ڈی سینٹرلائز ہونے جا رہی ہے. یورینس 8th ہاؤس میں یہی گل کھلاتا ہے. اچھا اپنا اسامہ بھائی ایک بات بتائیں کہ لندن پلان کا ذکر کرتے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ لندن پلان میں یہ طے تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ پھانسی لگائی جائے. تو وہ عمران خان جو ہے وہ پیغام تو بھیج رہے ہیں لیکن آگے سے جواب نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بات ہی نہیں کرنی اس بندے سے. تو کیا لگ رہا ہے کیا بنے گا؟ خان صاحب فی الحال چلے جو بھی ہے ان کی پارٹی نے بہت زیادہ سیٹس لے لی ہیں, لیکن جو اصل طاقت کے مراکز ہیں وہاں بھی بات نہیں بن رہی. یہ آپ کو لگتا ہے حضرت جس کو نہیں بن رہی تو اپریل تک بن جائے گی, ایزی ہو جائے. اور یہ کوئی اتنی لمبی قید نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ, اسلامک تاریخ میں جو بڑی بڑی متبرک اور ہماری برگزیدہ ہستیاں رہی ہیں, اہل بیت کے بڑے بڑے ائمہ, اہل بیت میں سمجھتا ہوں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور بڑی پابند سلاسل رہے ہیں. تو یہ تو سمجھے ان کی سیرہ پہ چل نکلے ہیں, زمانے کے فرعون کو للکار کے, زمانے کے یزیدوں کو للکار کر. تو اب ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سارا بس ایک وقتی وہ ہے. آپ اب ایک بات بتا دیں پہلے تو اس بات کا, میں بڑے بڑے جو پرانے آپ کے اینالسٹ ہیں وہ اس کو پریڈکٹ کرنے میں فیل ہو جائیں گے. آگے ہمارا وقت ہے ایسٹرولوجرز کا, بلکہ یہ ایسٹرولوجرز کا بھی اچھا وقت ہے اپریل تک, تو ان کا بھی لوگ بڑا انٹرسٹ لیں گے اس میں. یہ بھی آپ کو بتاؤں جب یہ ہوتا ہے نا سیٹرن 6th ہاؤس میں, تو تب یہ بھی ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جو یہ پھانسی وانسی تو چھوڑ دیں, یہ میں نے کہا تھا رکھنا ہی بڑا مشکل ہے خان کو اندر. یہ کبھی بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے, رہائی تو کبھی بھی ممکن ہے, لیکن میکسیمم حد اس کی اپریل ہے. میکسیمم بڑے یہ زور لگا لیں تو اپریل ہے, لیکن اپریل میں ہمیں عقل آئی ہوگی, لیکن اس وقت تک ہماری بارڈر سائڈ پہ ہم پھنس چکے ہوں گے.
اور اچھا قوم کا پھر بھی کوئی اچھا وہ نہیں ہے. اس لیے جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اکانومک کرائسس کی، یا جو بزنس کمیونٹی کو میں سمجھا رہا تھا کہ آگے اپنے ہماری امپورٹس کے مسئلے ہوں گے، ڈالر ہی نہیں ہوگا تو آپ امپورٹ کیا کریں گے. تو اپنی میں کہہ رہا تھا کہ مینوفیکچرنگ جو ہے نا خود کفیل کریں، ایسا را مٹیریل جو امپورٹ سے ریلیٹڈ اس سے نکل جائیں. اسی طریقے سے پراپرٹی والوں کو کہا تھا پراپرٹی سے مہربانی فرمائے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، الیکشن ہویا تو ویکھو تسی ایویں گلاں نے اے اندر بیٹھا کی کر لے گا، تے بس اے تا انہوں نے بنا کے حکومت پرے کرنی ہے، یہ وہ کچھ بھی نہیں، پراپرٹی سے بھی کوئی فائدہ نہیں. پھر جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ جو آپ کے پہ بڑا لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو کئیوں نے ہوٹ بھی کیا کہ جی جمع کر لیں، یہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کریں، کیونکہ وہ اب نئی کہانی شروع ہو گئی ہے جو ہم نے اس پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بس ایک کام لینا ہوتا ہے تو نظر پڑوا دیتا ہے. کہ جو ہم نے ملتان کے شیطان کے تخت کی بات کی، تو غزوہ ہند کی کو ریلیشن بھی آج تک کوئی نہیں بتا سکا ادھر کیوں ہوگی، تو اس وجہ سے ادھر ہونی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مشرق میں چیخ اور اس کو کوریلیٹ کریں، تو جب ادھر چلنا ہی ایٹم بم ہے تو رک کے کیا کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آگے چلیں پہاڑوں کی سائڈ پہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت تھی نا کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح شام بلائیں ہفتے اتریں گی اور ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، تو پھر بکریاں لے کے پہاڑوں کا رخ کرنا. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پہاڑ آپ چاہی میں جا کے دھماکے اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی تابکاری پہاڑوں کے درمیان میں ریسٹرکٹ ہوتی ہے، ورنہ ایک ہموار سطح مرتفع پہ ایئر سے وہ پھیلتا ہے سارا معاملہ. تو اس لیے جو لوگ اس میں کیوریز بھیج رہے ہوتے کہ جائیں کدھر، تو وہ تو اب پہاڑوں میں ڈیرے لگانے اور اس طرح کی وادیوں میں جو ہے نا، بلکہ ملک ریاض صاحب اب جو ہے نا ٹاؤن کاٹیں پہاڑوں کے اندر کے بلوچستان کے میں تو کہتا ہوں کہ زیر زمین کو ٹاؤن ہونا چاہیے. نہیں پھر زیر زمین جو نہیں، زیر آب ہونا چاہیے، کیونکہ تابکاری کے اثرات پھر پانی میں نہیں ہوتے، پانی میں نہیں پھیلتے، بلکہ یہ پاؤنڈز جو ہے نا، جیسے کل میری ایک بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ڈنمارک والوں نے تو بنائے ہوئے ہیں اپنے اس طرح کے جو بنکرز ہیں، سارا ایلن مسک اور رہے ہیں. فیس بک کا جو بانی مارک زکر جو ہے وہ بھی بنا رہے ہیں. جی سب بنا رہے ہیں. یورپین کو پتا بھائی، یہ ہماری قوم آپ کو پتا ہے نا، انہوں نے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ اور فرشتوں پہ چھوڑی ہوئی ہے کہ اللہ خیر کرے سے. ادھر تو مطلب وہی کہانی ہے. یہ پھر ذرا آتے ہیں، پھر پاکستان کے اوپر آتے ہیں. یہ بڑے استعفے آ رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب استعفیٰ دے گئے، اس کے بعد جناب سراج الحق صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں. تو یہ کیا آگے ادھر سے نعیم الحق نے بھی اپنی جیتی ہوئی سیٹ جو ہے اس سے بھی استعفیٰ دے دیا. ہونے کیا جا رہا ہے؟ جو کہا تھا نا کہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، حلقے میں جانا مشکل ہو جائے گا، لوٹے گا، وہ آپ اپنی منظر دیکھیں گے آنکھوں سے. جیسے پرویز کٹک صاحب کا بتایا تھا کوئی مستقبل نہیں ہے، دیکھیں گھر سے نکلے ہیں تو وہ بچوں نے گھیر لیا ہے تو کہتے ہیں میں یار تمہارا چاچا ہوں، کوئی تو خیال کرو. یہ سب کا حشر ہوگا. جو با حکمت شخص اس ہوا کے رخ کو سمجھ گیا وہ ایسی اپنی سیٹ چھوڑ دے گا. اس ٹائم کوئی اس آگ سے نہیں کھیلے گا، اپنی ڈگنیٹی سالوں کمائی عزت سے کوئی نہیں کھیلے گا. لیکن میں نے کہا تھا لاڈلا روئے گا اور دماغ خراب ہے، کوئی غلطی کر بیٹھے گا. لاڈلے نے غلطی کر دی جو تقریر کر دی آ کے، اس نے اپنا امیج ہی سارا اڑا دیا، بلکہ اپنے حامیوں کو مخالف کر گیا. میں جو کہتا تھا نا کہ لاڈلا روئے گا بھی اور دماغ کام نہیں کر رہا، کوئی غلطی کرے گا، یہ سب سے بڑی پریڈکشن تھی. میں نے کہا ستارے حق میں ضرور ہے، لیکن یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ تقریر گلے پڑ گئی کہ وہ صحافی حضرات جو بڑے سالوں سے ان کے ہم نوا تھے، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے. اور سب کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے آزاد ہے، اکثریت ان کی، اس کی بات تو کی نہیں بنتی ڈیموکریسی میں. لیکن اتنی لوٹ مار کے بعد، اور اپنے ہی کلپ پرانے ہیں جس میں کہہ رہے تھے کہ اگر الیکشن کا رزلٹ ڈیلے کا شکار ہو تو یوں ہو تو پھر اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. تو آج دیکھیں اپنا ہی قد کھو دیا. اور یہ اب سارے نعیم صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں، نعیم الرحمان صاحب کی، انہوں نے اپنے آپ کو امر کی ہے، اگلے اس میں زندہ رکھا ہے. جو سیاستدان اس وقت لوگوں کی امنگوں کے مطابق بیہیو کرے گا، لوگ سیانے ہو گئے، وہ اپنے آپ کو اگلے شو میں جیسے کہتے ہیں اگلے لیول پہ لے جائے گا، باقی اسی لیول پہ پیچھے رہنے والے ہیں. وہ بڑے سے بڑا آپ کا پرسنالٹی ہو، پیچھے رہ جائے گی. اور اس میں جو استعفے ہیں، ابھی تو استعفوں کی ابتدا ہے. جو میں کہہ رہا تھا، ابھی تو میں نے ملازموں کو کہا ہوا ہے کہ سارے ملازم جو بھی 18 سے اوپر تک کے ہیں، ان کو اس سال، اس اپریل تک جو کریں گے سال کے اینڈ میں بھریں گے. اس لیے اپنے قبلے درست کر لیں،
اور ود ان دا کانسٹیٹیوشن پرفارم کرنا شروع کر دیں. جب یہ لوگ جو سیاست میں بڑے پرانے تھے نکل رہے ہیں تو بھائی یہ نوکری کی کیا اہمیت ہے؟ نوکریاں بھی آپ چھوٹتی دیکھیں گے, لوگ ان سے بھی بھاگتے نظر آئیں گے آپ کو. چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا بھائی. اسامہ بھائی آخری سوال کا جواب دیں, کیا بنتا نظر آ رہا ہے, کون وزیر اعظم آ رہا ہے؟ شہباز شریف, نواز شریف, بلاول بھٹو, اور پنجاب میں مریم نواز کیا وزیر اعلیٰ پنجاب بن پائیں گی؟ دیکھیں پلانیٹری مریم کا اس دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی عہدہ لینے کے چانسز ہو سکتے ہیں, اور لاڈلے کے تو رونے کے ہی تھے, بلاول کے بھی مریم جیسی کوئی عہدہ لینے کے چانسز تھے, اسی کیپیسٹی میں. اور باقی یہ ہے کہ یہ حکومت اگر فارم ہو بھی گئی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی آسان نہیں لگ رہی. مطلب اگر آپ مجھ سے ریشو پوچھیں تو مجھ سے ایمرجنسی کی ریشو کے مقابلے میں اس کی ریشو کم ہے. اور اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ ان میں سے تو عہدے تو ان کو کوئی نہ کوئی آ سکتے تھے, بلاول کو بھی, مریم صاحبہ کو بھی, لیکن یہ جتنا بھی ٹینیور ہے یہ سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے, توبہ کریں گے. یہ لوگ اس وقت ان کا سڑکوں پہ نکلنا, گھروں سے باہر نکلنا, عام پبلک پلیس پہ جانا, ہر چیز قید ہوتی جائے گی. بلکہ میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے چینل کی یہ یونیفارم ہے, یہ جو آپ نے پہنی ہوئی ہے ریڈ شرٹ, اور یہ تو آپ اپنے چینل کی یونیفارم پہن کے نہیں نکلیں گے, پتہ نہ چل جائے میں اس چینل کا ہوں. یہ میری بات ذرا سمجھ جائیے گا, اس میں میں نے بڑا کچھ بتا دیا. آپ اپنے چینل کی یونیفارم پہن کے نہیں نکل سکیں گے عام عوام میں. آپ صحافی ہیں بے شک, اگر آپ نے بھی ان کی اس کے خلاف بات کی ہے تو آپ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. عوام اپنے ہاتھ میں پاور لیتی نظر آئے گی, اور آپ لوگ یہ یونیفارم اپنے چینلوں کی پہن کے لوگوں میں نہیں جا سکیں گے. یہ اس 2024 کی اس سے بڑی وہ یہ نوٹ کر لیں آج کے. مجھے معافی دے دیں, مجھے معافی دے دیں, چینل چلانے دیں. میرا خیال ہے شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتا ہے, یہ بتائیں. ہاں جی چلیں بالکل ٹھیک ہے, پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں, میرے میں ہمت نہیں ہے سر, مجھے معاف کر دیں. بھائی جان بہت شکریہ اسامہ بھائی. اسامہ بھائی جو ہے نا وہ میں ناظرین یہ جو میں ان کو کہتا ہوں کہ خطرناک پیشگوئیاں کرنے والے اسٹرالوجر, یہ واقعی خطرناک پیشگوئیاں کرنے والے, یہ تو چینل بند کروائیں گے ہمارا. تھینک یو ویری مچ. چینل نہیں بند کرواؤں گا, اس مثال کے اندر جی جی میں سمجھ گیا ہوں بھائی, میں سمجھ گیا, آپ بس کر دیں چھوڑ دیں, میں سمجھ گیا ہوں بھائی, میں سمجھ گیا ہوں, ناظرین بھی سمجھ گئے ہیں, آپ بس اجازت دیں, اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.